خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، وہاں پہ 2/3 میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین، ان کے جو پارٹی ورکرز کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے 8 اور 9 سیٹیں ہم جیت سکتے ہیں 11 میں سے، لیکن ایک فارمولہ طے ہوا 5 اور 6 کا۔ حکومتی جو اتحادی ہیں ان کو 5 سیٹیں دے دی گئی، اور 6 سیٹیں محترم علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے لیے رکھیں، اپنی پارٹی کے لیے رکھیں۔ جو لسٹ بنی اس لسٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اختلافات تھے کہ کیا یہ لسٹ بانی نے جیل سے اپروو کی ہے یا نہیں کی۔ پچھلے دنوں ایک اندر سے بیان بھی آیا تھا مبینہ طور پر، بانی نے یہ کہا کہ میرے ساتھ تو مشاورت بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ کیسے لسٹ بن گئی، میرے پاس تو چند ایک نام آئے تھے تو میں کیا کہتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، بڑا نہیں ویسے سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اس وجہ سے علی امین گنڈا پور کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بننا پڑا ود ان پارٹی، لیکن انہوں نے وہ تنقید برداشت کی۔ تنقید یہ تھی کہ حکومت کا جو ہے ہاتھ بٹایا ہے علی امین گنڈا پور نے 2/3 میجورٹی سینٹ کے اندر حاصل کرنے کے لیے، لیکن پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں ہفتے 10 دن سے علی امین گنڈا پور کے اوپر جن لوگوں کا ہاتھ بٹایا تھا بقول ان کی اپنی پارٹی کے، انہوں نے ان کے اوپر اب جو ہے نشانے لگانا شروع کر دیے ہیں، تیر مارنے شروع کر دیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہیں اب ظاہر ہے حسن ایوب صاحب بھی ہمیں پہلے کہتے تھے یہ بڑے اچھے بچے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، جا کے چائے بسکٹ بھی کھاتے ہیں اور کوئی آگا پیچھا نہیں کرتے، لہٰذا ان کے اقتدار کو کوئی جو ہے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہز ڈیز آر نمبرڈ اقتدار۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی بڑی خوش تھی۔ انفارمیشن منسٹر عطا تاج صاحب نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ یہ آگے پیچھے یہ بیانات ضرور دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑے سلجھے ہوئے انداز سے، بڑے ہی ایک مدبرانہ جو ہے وہ انداز سے بات کی جاتی ہے۔ سنیں کہ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گنڈا پور صاحب اچھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے صوبے کی اور ریزنیبل بات کرنے والے شخص ہیں، ریزنیبل بات کرنے والے شخص ہیں۔ رانا صلاح اللہ صاحب نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا اباؤٹ علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ عمران خان کی امانت کو جتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو ان سے چھڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد لانے یا ان کی حکومت کو گرانے کا قطعاً کوئی اس قسم کا پروگرام یا اس قسم کی بات جو ہے وہ ہمارے زیر غور بھی نہیں ہے۔ لیکن گورنر کے پی فیصل کریم گونی صاحب پچھلے دنوں جب ہمارے پروگرام میں آئے تو ہم ان سے سوال کیا کہ اب تو انہوں نے اتنے اچھے کام کر دیے ہیں حکومت کے لیے، تو ان کے اقتدار کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ لیکن اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جی نہیں حالت فلم ٹریلر دکھایا، فلم حالے باقی ہے، کہ سارے معاملات آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ طے ہو گئے، 5-6 کا فارمولہ بھی طے ہو گیا۔ اب میرے خیال میں اب ایسا لگتا ہے وہ جیسا فلم میں ہوتا ہے نا کہ پھر ایوری باڈی لیوڈ ہیپیلی ہیئر آفٹر، تو کوئی طریقے عدم اعتماد صاحب کو بولے ہم نے ٹریلر چلایا، فلم ابھی چلنی ہے، ابھی فلم چلنی ہے، تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آنے والے دنوں کے اندر طریقے عدم اعتماد لائی جا سکتی۔ ہم نے اپنے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے، تقریباً ہم لے چکے ہیں۔ جی انہوں نے کہا کہ فلم ابھی باقی ہے۔ تو آپ کون سی فلم کا ٹریلر حسن چلا رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے؟ مطلب پہلے تو آپ کا خیال مختلف تھا، اب آپ نے نہیں، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جانا انہوں نے ہے، نہیں آف لیٹ آپ نے میں نے کہا تھا وقت ہے، میں نے کہا تھا سینٹ کے الیکشنز کے بعد جو کچھ ہوگا یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، اس پروگرام کے اوپر بھی یہ بات کی ہے۔ تو میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے پاس اب وقت مہینوں میں نہیں دنوں میں ہے، اور جب دنوں کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہفتوں کا 15 دن شاید اس سے بھی کم ہو جائے، میکسیمم 1 منتھ، میکسیمم 1 مہینہ ہے، اور اس میں یہ ان کا رہنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں 2 وجوہات ہیں، ایک تو ان کی نااہلی بھی جو ہے وہ ممکن ہے، اور صرف ایک ان کی نہیں بلکہ اور متعدد لوگ جو ہیں وہ نااہل ہوں گے تھرو کورٹس، وہ بھی ہے۔ اور اگر اف نیڈڈ تو نمبر گیم بھی پورا ہو چکا ہوا ہے، جو 21 کا میجک نمبر کی بات کر رہے ہیں اس سے میرے خیال سے 5-7 زیادہ ہیں، کم نہیں ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب جانا ان کا تھرو کورٹس ہے، ابھی تھرو کیا انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ اب مطلب کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے؟ مطلب پہلے آپ نے بتایا، آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ مطلب ان کے بڑے اچھے بچے ہیں، اچھے بچے ضرور ہیں، لیکن ایک ان کا آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے اندر مقدمہ چل رہا ہے شہد کا، وہ شہد والا بہت پرانا ہے، تو کیس تو چل رہا ہے نا جی، کیس کا فیصلہ تو وہ تو آپ نے جب آپ کہیں چاہیں گے ہو جائے گا،
نہیں میں کب چاہوں گا؟ نہیں آج مطلب کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، پہلے نہیں ہوا تو اب تو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے نا، اب تو آخری چیز ہے. اچھا اس کے بعد تو فیصلہ محفوظ ہونا ہے اور فیصلہ اناؤنس ہونا ہے. وہ بھی 3 تاریخیں جو ہے وہ گزار چکے ہیں 342 کی سٹیٹمنٹ پر. اب پتہ چل گیا وہ شہد ہی تھا، شہد تھا یا جو بھی، وہ رپورٹ تو موجود ہے. وہ شہد پوری کہتے ہیں ان کو. میں یہاں پر کیا بات کروں؟ وہ چیز جو کہ اسلام میں حرام ہے وہی برآمد ہوئی ہے، تو وہ اس کا استعمال جو ہے وہ مشروب استعمال جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا اسلام. تو وہ مشروب جو ہے یہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اور وہ جب ہوئی تھی تو جب یاد ہے یہ بھاگے تھے تو فوٹیجز تمام چینلز پہ چلی تھیں، اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ جناب یہ پختونوں کا نام بدنام کر دیا انہوں نے. پختون تو بہادر ہیں، یہ جس طریقے سے بھاگا ہے روڈ کے اوپر، جو ہے 6 فٹ 3 انچ کا جوان جو ہے وہ بھاگتا ہوا ویسے ہی اچھا لگتا. کئی لوگوں نے کہا کہ جو پختون ہیں ان کے سیر بھی سوا سیر ہوتی ہیں، تو یہ کیسا پختون ہے جو بھاگ گیا. مطلب اس قسم کی لوگوں نے باتیں کی تھیں. تو یہ تو بڑا ایک کیس ہے، لیکن ان پر 9 کے مقدمات ہیں، تو ان کے لیے برقرار رہنا اپنی اس پوزیشن کے اوپر ممکن نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے بھی حکم امتناعی لے لی ہے، لیکن عمر ایوب صاحب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن اور رکن قومی اسمبلی نہیں رہیں گے، اور کیونکہ ان کے خلاف ایویڈنس بڑا سالڈ ہے اور وہ کیس میں پھنس چکے ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کے بعد وہ بیسیکلی اپنے جو لیڈر ہیں عمران احمد نیازی، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نااہل ہو جائیں گے. اب ان کی معراج نااہلی ہے، ان لوگوں کی معراج نااہلی ہے، اور نااہلی کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ درجنوں لوگ پی ٹی آئی کے درجنوں اراکین پارلیمنٹ، جس میں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، انہوں نے نااہل ہونا ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں، قائد ہیں، وہ نااہل ہو چکے ہیں نا، تو انہوں نے بھی نااہل ہونا ہے.